أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب، اس کتاب کا ہر حرف، ہر کلمہ، ہر جملہ باعث رحمت اور باعث برکت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. قرآن کریم پورے کا پورا باعث برکت ہے. ہماری زندگیوں میں ہم بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. کیا کیا پریشانیاں نہیں ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں. کسی کو اس کے جاب میں پریشانی ہے، کسی کو بزنس میں پریشانی ہے، کوئی اپنے میاں بیوی کے تعلقات پریشان ہے. گھر میں جاتے ہیں تو مسائل ہی مسائل. بیوی پریشان ہے، شوہر پریشان ہے، کتنے ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے نہیں ہوئے، پریشان ہیں. 10 سال گزر گئے، مایوسی کے مرحلے میں داخل ہو گئے، اولاد نہیں ہے. کتنی مشکلات، جادو ہے، نظر لگی ہوئی ہے، کسی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، شادی نہیں ہوئی ہے، کما رہے ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کا علاج رکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن سے ایسی چیزیں اتارتے ہیں جو شفا ہے، علاج ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اللہ فرماتا ہے اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی بات آ گئی ہے، ریمائنڈر،
نصیحت آ گئی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, سینوں میں تنگیاں, بیماریاں, مسائل, ان ساری چیزوں کے لیے اس میں شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ان سورہ قرآن کے ساری سورتوں میں عظیم سورت سورہ بقرہ, ہم انشاءاللہ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں, اس سورہ کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں حدیثوں میں اس کا ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد سچے واقعات آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بڑے بڑے مسائل, بڑی بڑی پریشانیاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی برکت کی وجہ سے حل کر دیے. کتنی بیماریاں الحمدللہ شفایاب ہو گئیں, کیسے کیسے مسائل حل ہو گئے, کیسی پریشانیاں دور ہو گئیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, تمہارے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں رہتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, قرآن کو پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. پھر آپ نے فرمایا, دو چمکنے والی چیزوں کو پڑھو, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن بادل کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور آ کر پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی. پھر آپ فرماتے ہیں, سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ سورہ بقرہ کا حصول, اس کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو یاد کرنا, یہ برکت ہے. آپ فرماتے ہیں, فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ, کہ سورہ بقرہ کا لینا, حاصل کرنا, یعنی پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, یاد کرنا, یہ کیا ہے؟ برکت کا سبب ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ, اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا, نہ پڑھنا, یہ حسرت کا سبب بنے گا, افسوس کا سبب بنے گا. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ, اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک واقعہ شاید میں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی سے ایک لڑکا شادی کرنا چاہ رہا تھا, اس نے پیغام بھیجا, اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں شادی کروں گی, کیونکہ وہ دیندار نہیں تھا. جادوگر کے پاس گیا, کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تم کسی بھی طریقے سے اس کو میری طرف مائل کرواؤ. جادوگر نے جادو کیا, جادوگر نے جادو کی, لیکن کامیاب نہیں ہوا. پھر اس نے اس سے بڑے جادوگر کا حوالہ دیا, کہا اس کے پاس جاؤ. اس نے بھی کیا, نہیں ہوا. تیسرے نے کہا کہ سب سے بڑا جادوگر میں بتاتا ہوں, اس کے پاس جاؤ. وہاں گئے, اس نے کہا کہ مسئلہ حل کر دوں گا. جادو کیا لیکن ہوا نہیں. آخر میں اس جادوگر نے کہا, تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کر لانا آسان ہے, لیکن اس لڑکی پر جادو کرنا مشکل ہے, جادو نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ لڑکی روزانہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ پڑھتی تھی, روزانہ سورہ بقرہ پڑھتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کو کوئی پوسٹ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں, کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو بھیجا, کئی لوگ تھے, اور ہر ایک سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے کہا, تم پڑھو, تمہارے پاس کیا ہے پڑھو. ہر ایک نے کہا کہ میرے پاس فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں صورت ہے, فلاں صورت میں پڑھتا ہوں. ایک نوجوان, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟
کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں فلاں سورہ میں یاد کیا ہوں اور سورہ بقرہ مجھے یاد ہے. آپ نے کہا اچھا سورہ بقرہ تمہیں یاد ہے؟ ہاں سورہ بقرہ مجھے یاد ہے. جاؤ تم یہاں کے ان کے امیر ہو, یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کے امیر تم ہو. ایک آدمی نے کہا جو بڑے خاندان والا تھا, کہا اللہ کے رسول سورہ بقرہ اس لیے میں یاد نہیں کیا کہ میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ میں تہجد کی نماز میں نہیں پڑھ پاؤں گا اتنی لمبی سورت, اس لیے میں نے اس کو یاد نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھو, سیکھو اور سکھاؤ, کیونکہ قرآن کریم کی مثال ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی تھیلی رکھا ہوا ہے اور اس تھیلی میں مسک سے بھری ہوئی خوشبو ہے, اور وہ خوشبو جیسے جیسے جا رہا ہے ویسے ویسے اس کی مہک پھیل رہی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص سیکھ کر قرآن کریم سیکھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پیٹ میں وہ خوشبودار تھیلی ہے جو ہے مسک سے بھری ہوئی اور بندھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں, بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دو چمکنے والی چیزیں ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم قیامت کے دن قرآن کریم کو پڑھنے والا جو برابر اس کا حق ادا کرتا ہے اس کے پاس آئے گا, ایک ایسے انسان کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ بدلا ہوا ہے, اور آ کر کہے گا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ پڑھنے والا قرآن کریم پڑھنے والا کہے گا کہ نہیں میں نہیں جانتا. پھر دوبارہ پوچھے گا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہے گا کہ میں نہیں جانتا. کہے گا کہ میں تیرا وہ آدمی, میں تیرا قرآن ہوں. یہ قرآن جس نے تجھے سخت گرمی میں پیاسا رکھا اور راتوں میں تجھے جگا کر رکھا, اور ہر تاجر ہر بزنس مین اپنے بزنس کے پیچھے ہوتا ہے, اور آج تیرے سامنے سارے بزنس ہیں. اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت عطا کی جائے گی اور دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ کی نعمت جنت عطا فرمائی جائے, اور اس کے تاج سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا, اور اس کے دونوں ماں باپ کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے. ایسے جوڑے ہوں گے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ماں باپ کہیں گے کہ یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ کہیں گے کہ تمہارے بیٹا جو قرآن پڑھتا تھا یہ اس کی وجہ سے ملا. پھر اس پڑھنے والے سے کہا جائے گا جنت کے منزلوں میں اوپر پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اور آخری مقام آخری منزل تیری وہ جگہ ہوگی جہاں پر تو تیری قرآن کریم کی تلاوت ختم کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 منزلیں ہیں, 100 فلور, اور ہر فلور کے درمیان جو فاصلہ ہے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. سورہ بقرہ کی فضیلتیں اور سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے, اونچی جگہ ہوتی ہے, اور قرآن کریم کی اونچی جگہ سورہ بقرہ ہے. اور شیطان جب سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے کسی کو سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. ایک اور روایت میں سہل بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. علماء نے کہا سورہ بقرہ کی خصوصیت اس لیے ہے کہ اس میں 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے, 1000 حکمت کی باتیں ہیں اور 1000 خبروں کی باتیں ہیں. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے غزوہ حنین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا, کہا یا اصحاب سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ یاد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ سورہ بقرہ والے کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آواز دی, صحابہ پلٹ کر آئے اور جم کر مقابلہ کیا کہ دشمن شکست کھا گیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
جب لوگ مرتد بن گئے اور مسیلمۃ الکذاب ایک جھوٹے نبی پر ایمان لانے لگے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، یہ سچا رسول ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ جھوٹا رسول ہے لیکن پھر بھی ہمیں مرضی ہے، تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کمانڈرشپ میں لڑتے ہیں، اور اس وقت ان کا جو شعار تھا اے سورہ بقرہ والے، اے سورہ بقرہ والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ ایک اور واقعہ سنیے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا، رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بازو ان کا ایک چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ سو رہا ہے، اور تھوڑے ہی قریب کے فاصلے پر ایک گھوڑا ان کا بندھا ہوا ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں، تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے بدک رہا ہے، اطمینان سے کھڑا نہیں ہے۔ انہوں نے آواز کم کر دی تو دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا اطمینان سے کھڑا ہے، پھر جب آواز بلند کی دوبارہ گھوڑا بدک رہا ہے، ان کو خطرہ ہو گیا کہ میرا بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدک کر اس کا پیر میرے بچے کے جسم پر پڑ جائے اور بچہ خطرے میں نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد نماز ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بادل کی طرح کچھ چیز ہے اور اس میں لائٹیں موجود ہیں، روشنیاں ہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے دن بتایا ایسا ایسا رات یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ جو فرشتے تھے تمہاری قرات کو سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے صبح تک جو ہے تمہاری تلاوت اور تمہاری قرات کو سنتے رہتے۔ اس روایت میں آیا ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس قسم کا واقعہ ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں بھی آیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اس سورہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ لی، پوری سورہ بقرہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے، سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا تو ہم غافل نہ رہتے، ہمیں معلوم تھا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرہ کبریٰ حج میں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر اس ذات نے جس کے اوپر سورہ بقرہ کا نزول ہوا، انہوں نے جو ہے یہاں کھڑے ہو کر کنکری ماری۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ بقرہ کے بارے میں یہ ساری باتیں آئیں۔ آئیے، سورہ بقرہ کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس میں آیت الکرسی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی ابو المنذر بتاؤ قرآن کریم میں سب سے عظیم ترین آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس لیے سب سے عظیم ترین آیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے بارے میں ایسے اسماء اور صفات کا ذکر ہے۔ علماء نے کہا الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں، ناموں میں سے ہے الحی القیوم، اور اس آیت میں وہ چیز آئی ہے اور اللہ کی عظمت کا ذکر کیا گیا، اس لیے یہ آیت سب سے بڑی آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کی قسم علم تمہیں مبارک ہو اے ابی بن کعب ابو المنذر۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا جواب صحیح ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو شخص صبح میں پڑھتا ہے شام تک شیطان سے محفوظ، اور شام میں پڑھتا ہے صبح تک شیطان سے محفوظ۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر پڑھتا ہے تو سوائے موت کے جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مرے گا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آخری دو جو آیتیں ہیں یہ آیتیں بھی بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں۔
اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں ان کو پڑھتا ہے تو یہ دونوں آیتیں کافی ہیں. صحیح بخاری کی روایت, کافی ہیں. کافی کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, الحمدللہ اس کے لیے کافی ہے. کافی کا ایک اور مطلب علماء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی, ہر قسم کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے تو کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں نماز میں پڑھنے کے لیے کافی ہیں. 2 آیتیں, بعض علماء نے کہا کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ابو مسعود کی حدیث سے کہ آپ نے کہا 2 آیتیں کافی ہیں, بلکہ اگر لمبی ہو آیت 1 آیت بھی کافی ہے, جیسا کہ صحیح قول ہے. اسی طریقے سے ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب کو لکھا اور اس کتاب سے 2 آیتوں کو نازل کیا. یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اگر کوئی شخص 3 دن یہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے قریب نہیں ہوتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جبریل امین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آواز آئی, سر اٹھا کر دیکھا اوپر, اور آپ نے کہا کہ آسمان سے یہ دروازہ کھلا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا, اور ایک فرشتہ اس سے اترا ہے. اور کہا یہ فرشتہ کبھی نہیں اترا, اور آ کر اس نے سلام کیا اور کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نور کی چیزیں میں دے رہا ہوں, اللہ کی طرف سے خوش ہو جاؤ, اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ اگر جب بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو دے گا, آپ کے حاجتوں کو پوری کرے گا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ اس کی برکت معلوم کرنے کے لیے کہ انسان اپنے سب سے بڑا دشمن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن واقعات, سچے واقعات ایسے ہیں سبحان اللہ, ہمارے یقین میں اضافہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے, برحق ہے. ایک کہتے ہیں کہ ایک تاجر, سعودی عرب کا واقعہ ہے, بڑا تاجر تھا اور اچانک اس کی تجارت ٹھپ ہو گئی, ساری تجارت ٹھپ ہو گئی. بیچارہ پریشان, بہت کچھ کر رہا ہے لیکن کہیں بھی اس کو فائدہ نہیں مل رہا ہے, کمانے کے دروازے کو یا بند ہو گئے. اور بیچارہ آخر میں مجبور ہو کر سورہ بقرہ پڑھتا ہے, روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے. اور علماء نے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت تہجد کی نماز میں خاص طور پر یہ باعث برکت ہے. دن میں بھی پڑھ سکتا ہے, ظہر کے بعد, فجر کے بعد, عصر کے بعد, لیکن رات کی نماز میں اگر پڑھتا ہے تو بہت عظیم ترین چیز. کہتے ہیں کہ جیسے ہی چند دن گزرے ہر طریقے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیا. ایک اور عورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بیچاری بچے نہیں ہو رہے تھے, پریشان, ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہے, کیا کیا کر رہی ہے. بعد میں ایک صاحب نے کہا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھو, کثرت سے پڑھو. کہتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ اس کی اولاد ہو گئی. ایک عورت, ایک لڑکی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے, شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اس نے کہا کہ چلو ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ گھر میں ایک عجیب قسم کی آواز آئی, بڑی بھیانک آواز. پریشان ہو گئے گھر والے کہ کیا ہے آواز. گئے تو جا کر دیکھا کہ گھر میں ایک درخت تھا, وہ درخت اکھڑ گیا ہے, زمین سے اکھڑ گیا. اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے اس درخت کے نیچے تنے میں جادو کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تعویذیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس طریقے سے جو ہے اس پر جادو کیا گیا تھا. بعد میں اس کو اٹھا کر علماء کے کہنے پر جلایا گیا. کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا, اس کی الحمدللہ منگنی ہو گئی, شادی ہو گئی اور الحمدللہ اچھے طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی ہے. اسی طریقے سے واقعات میں بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ کہ گھر میں ایک لڑکی, اس پر جادو ہوا تھا اور جادو کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی, بالکل بیمار. سورہ بقرہ اس نے شروع کیا,
کہتے ہیں کہ 12ویں صفحے پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں محسوس کیا کہ خے کی شکل، خے کی حالت ہو رہی ہے. گئی اور الٹی کی، ایک کالی چیز نکلی، تو اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ اس کی حالت سدھر گئی. بعض عورتیں رات کو نیند نہیں آ رہی ہیں، سکون نہیں ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، الحمدللہ اس کا علاج الحمدللہ ہو گیا. ایک لڑکی جب بھی اس کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، حمل نہیں رکتا ہے، بار بار یہی حالت ہو رہی تھی. اس نے سورہ بقرہ ایک دن میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے کہ الحمدللہ اس کی حمل الحمدللہ ثابت ہو گئے اور جو ہے اس کی اولاد ہو گئی. ایک عورت ڈیوٹی کر رہی تھی، کام کر رہی تھی، لڑکیاں بڑی ہو گئی. شوہر پریشان ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کام کرو، یہ کیا ہے تم کام کر رہی ہے جا کر، اور ہمارے لیے کوئی سکون نہیں ہے. اور جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. اس کے بعد یہ عورت جو ہے گھر میں مشورہ کرتی ہے بیٹیوں کے ساتھ. بیٹیاں کہتی ہیں چلو ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے. بیٹی سورہ بقرہ پڑھتی ہے، عورت سورہ بقرہ پڑھتی ہے. چند ہی دن گزرے تھے کہ الحمدللہ شوہر بھی مطمئن اور بچیوں کی بھی الحمدللہ شادی ہو گئی. عجیب عجیب واقعات آتے ہیں میرے بھائیوں، اتنے واقعات آپ سنیں گے اور سچے واقعات. علماء نے ان کو ذکر کیا ہے. بعض واقعات تو خالد السبت حفظہ اللہ جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کچھ واقعات ذکر کیے. واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ گھر میں بجلی کا بڑا پرابلم تھا، کرنٹ کا بڑا پرابلم. لوگ آئے چیک کیے، کیا کیا دیکھے، ہمیشہ جو ہے پرابلم ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے بجلی نہیں رہتی ہے، کرنٹ نہیں رہتا ہے. بعد میں لڑکی نے مشورہ دیا کہ چلو ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی آگ جیسی لگ گئی، آگ جیسی لگ گئی. گھر والے پریشان ہو گئے. کہا کہ نہیں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، یہ شیطان ہے، یہ شیاطین ہے، یہاں جادو ہوا ہے. تو الحمدللہ چند ہی دنوں میں وہ مصیبت ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. شیخ خالد السبت کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک غیر معمولی کیڑا ہے، اتنا بڑا کیڑا ہے، اور میں نے اس کو مار دیا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گھر میں اتنی بڑی بڑی مکھیاں، غیر معمولی مکھیاں ہیں، اتنی مکھیاں ہیں کہ مت پوچھو، جمع ہو جا رہی ہیں ایک جگہ پر. خالد السبت حفظہ اللہ نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ دیکھو تم کھڑکیاں کھولو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی، تھوڑی ہی دیر میں وہ سب ختم ہو گیا. اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ سچے واقعات ہیں. آج ہم کئی مسائل میں پریشان ہیں. آئیے ہم سورہ بقرہ پڑھیں اور پڑھائیں، سورہ بقرہ یاد کریں، نمازوں میں اس کو پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. علماء نے کہا اگر گھر میں پڑھنا مشکل ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پڑھیں، خود سے تلاوت ہو. گھر میں لڑکے لڑکیاں پڑھیں، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں. اگر یہ ناممکن ہو، مشکل ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیسٹ لگانے سے بھی ضرور فائدہ ہوتا ہے. کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ آپ کے گھروں سے میوزک کی آواز آنے کے بجائے اگر قرآن کی آواز آتی ہے ضرور اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف رحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة
المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.